نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم و مکرم عزیز دوست احباب، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیارے اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمایا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے سے دو نعمتیں ملتی ہیں. کتنی نعمتیں ملتی ہیں؟ دو نعمت. زور سے بولو، کتنی ملتی ہے؟ ایک تو جو نعمت کا ہم لوگ شکر ادا کریں وہ نعمت ہماری زندگی میں باقی رہتی ہے، اور نمبر دو پر جو نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں نسلوں میں وہ نعمت اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں. جو نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے اپنے گھر میں بلائے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری اپنی تنہائیاں، ہمارے اپنے گناہ، ہمارے اپنی سینے کی زوریاں، آنکھوں کی چوریاں ایسا کہتی ہے کہ تو اللہ کے دربار میں آنے کا قابل نہیں ہے، سراپا ناپاک ہے، گناہوں میں گھیرا ہوا ہے. اللہ کے دربار میں پاک فرشتے آتے ہیں، پاک مخلوق آتی ہیں، لیکن دل کی گندگی ہماری، آنکھوں کی گندگی ہماری تنہائیاں گندی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سارے عیب پہ پردہ ڈال کر ہم کو ادب کے ساتھ میں نہلا دھلا کر، کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر کون بلایا ہے؟ زور سے بولیے آپ حضرات. اللہ. کون بلایا ہے؟ بھائی جوان ادھر آ جائیے، یہاں آ جائیے، سامنے آ جائیے. اب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا آنا. اب دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موقع محل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو کچھ دینے کے لیے بلایا ہے تو انشاءاللہ لے کے جائیں گے نہیں انشاءاللہ. جو سچی طلب اور طلب کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کبھی اس کو محروم نہیں کرتے. مانگنے والوں کو ملتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو نہیں ملتا. مانگنے والی ذات کون چلے گئی؟ سب میں بڑی ذات وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں لے کر آئے تھے. وہ کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھنا چاہیے جمعہ کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کام کرتے تھے، وہی کام انشاءاللہ اس نیت سے کریں گے جو نیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. جمعہ کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پہلے غسل فرماتے تھے. غسل کرنا کیا ہے؟ جمعہ کے دن سنت ہے، بعض علماء کہتے واجب ہے. جمعہ کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں سب میں اچھا کپڑا پہنتے تھے. سفید لباس پہننے کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. جمعہ کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہننے کا اہتمام کرتے تھے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ کے روز خاص طور سے خوشبو لگاتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے دن معمول تھا کہ آپ مسجد میں پیدل آتے تھے، اپنے گھر سے باطہارت ہو کے آتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ میری امتی جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے، صفوں کو پھاند کر آنا یہ خلاف سنت ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جمعہ کے دن خاص طور سے سورہ کہف پڑھنے کی تلاوت کرتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے گناہ اس کے پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ
जुमा तक वो अल्लाह की अमान में आ जाएगा सूरह कहफ पढ़ने की बरकत से। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे सूरह कहफ की जो 10 आखिरी आयतें पढ़ लेना, अल्लाह ताला दज्जाल के फितने से उसकी हिफाजत फरमाएगा। ये दौरे दज्जालियत है, ये दौर फितनों वाला दौर है। इससे बचने के लिए न कोई गोली बारूद की जरूरत है। अगर दज्जाल से हमको मुकाबला करना है, उसके फितनों से बचना है और अपनी औलाद को बचाना है, हमें से हर एक को चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर सूरह कहफ की 10 आखिरी आयतें पढ़ने का एहतिमाम करेंगे। अरे करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलियो इंशाअल्लाह बोलो। इतना ठंडे इंशाअल्लाह बोलोगे तो अमल की तौफीक होती नहीं है। ये दीन तो तलब वालों के लिए है, दीन का हल अमल वो तलब और तलब वालों के लिए। बेतलबों को दीन न आता है न तौफीक मिलती है। चाहे वो नबी का चाचा हो, नबी की बीवी हो, नबी की औलाद हो, लेकिन दिल में तलब नहीं है, अल्लाह से मांगते नहीं है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नतें इख्तियार करके चले गए, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। जब तक इस तरह के अल्फाज बंदा अपने अल्लाह को नहीं बोलता है, याद रखना चाहिए मुसलमानों, आज तुम्हारे अंदर जो बेदीनी है, तुमने अल्लाह का दीन अल्लाह से मांगना भूल गए। इसमें हाथ उठा के हमको अगर कोई बोल दे, यानी कि बता दे, इस पूरे महीने में कौन मांगा है अल्लाह ताला से? अल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद का एहतिमाम करते थे, अल्लाह मुझे तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे दीजिए। मुसलमानों, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से जब से कमजोर हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हट गया, तुम झाग समंदर के झाग के मानिंद हो, एक काफिर तुम पे भारी हो जाता है। एक जमाना था अल्लाहु अकबर कबीरा, 313 होते थे, हजारों का मुकाबला करते थे। आज तुम समंदर के झाग के माने दो, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से, अल्लाह को दीन को मांगना, और तुम्हारा ताल्लुक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके से हट गया, टूट गया, कट गया। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को मांगने वाला जो मामूल था सहाबा इकराम का, वो तुमने छोड़ दिए। अब तुम समंदर के झाग के मानिंद हो, गाजर मूली की तरह कट रहे हो। बेटे नहीं भाग रहे तुम्हारे, औलादे नहीं भाग रही है, गैरों के साथ में तुम्हारी बेटियां भाग रही है। क्या देखना चाहते हो आप? किसको परखना चाहते हो आप? बेटियां, एक बुजुर्ग कहने लगे, बेटियां नहीं भाग रही है बल्कि ईमान वालों की नस्लें भाग रही है। याद रखिए, हम लोग जुमा की नमाज के लिए आए हैं, अल्लाह पे एहसान नहीं कर रहे हैं। याद रखिए ईमान वालों, तुम मुसलमानी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हो, अल्लाह पे तुम एहसान नहीं कर रहे हो। अल्लाह तो खुद बोलते हैं, वो यस्तबदिल कौमन गैरकुम, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम ला यकूनु अमसालुकुम, अगर तुम मेरे दीन की पैरवी नहीं करोगे, मुझसे मेरा दीन मांगोगे नहीं, मेरे नबी की सुन्नतें मांगोगे नहीं, याद रखना मैं तुमको बदल के रख दूंगा और ऐसी कौम को लाके खड़े करूंगा जो उसकी मां के पेट से लेके 70 साल का बूढ़ा कुफ्र में गुजारेगा, मैं उसको ईमान की तौफीक दूंगा और वो 100 मस्जिदों को बनाने वाला बन जाएगा। आज भी मिसालें हैं। इसलिए हमें से हर एक को चाहिए, मौके महल के एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नत इख्तियार करते थे, लोगों वो दीन है, लोगों वो दीन है, लोगों वो दीन है, सुन्नतें दीन है, सुन्नतें दीन है, सुन्नतें दीन है, सुन्नतें दीन है। सुन्नतों को छोड़ के जिंदगी गुजारोगे, वो जिंदगी काफिर वाली है, यहूदी वाली है, नसरानी वाली है। ईमान वाला बगैर सुन्नतों के रहता ही नहीं है।
دیکھتا ہے کھانا کھانے سے پہلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے، دیکھتا ہے سونے سے پہلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، دیکھتا ہے کپڑا پہننے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے، کیا ان کو کون سا لباس اچھا لگتا تھا، کون سا رنگ ان کو پسند تھا، دیکھتے تھے داڑھی منوانے سے پہلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کتنی داڑھی تھی اور میری داڑھی کتنی ہے۔ لوگوں تم سنتیں چھوڑو گے، آنے والی نسلیں تمہارا دین چھوڑ دیں گی۔ بے دینی اسی وجہ سے آتی ہے کہ زندگیوں کے اندر سنتوں کی طلب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حاصل کرنے کا طلب، وہ طلب ختم ہو جاتی ہے، اس زندگی سے، اس گھر سے، اس خاندان سے دین رسوا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کی صحت میں خوب برکت دے، کہنے لگے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، میں دیکھ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے خون بہ رہا ہے۔ کیا بہ رہا ہے؟ زور سے بولیے آپ حضرات، زور سے بولیے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، زندگی میں تھے یہودی پریشان کرتے تھے، زہر کھلاتے تھے، کفار پریشان کرتے تھے، تڑپاتے تھے، پتھریں مارتے تھے۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہے، وہاں بھی امت کے لیے تڑپ رہے، رو رہے، وہ عالم دین کہہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے میں دیکھ رہا ہوں خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ میں نے برجستہ کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک سے خون کیسا، خون کیسا؟ کہنے لگے آج جمعہ کا دن ہے، میرے کئی امتیوں نے اپنے چہرے پہ وسترا گھمائے۔ ارے ان سے کہہ دو تم اپنے چہروں پہ وسترا نہیں گھماتے ہو، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ وسترا گھماتے ہو، اس کا خون بہ رہا ہے میرے۔ ایک مٹھ داڑھی رکھنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ کیا ہے؟ بولو زور سے بولو، کیا ہے؟ کیا واجب ہے؟ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کرتے تھے، اچھے اور صاف کپڑے پہنتے تھے، مسجد میں جل جانے کی فکر کرتے تھے، مسجد میں پیدل آتے تھے، سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، سورہ کہف کی 10 آخری آیتیں پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، سرما لگاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے تھے اگر تم کو دجال سے بچنا ہے، دجالی پروپیگنڈے سے بچنا ہے، نہ تم کو میزائل کام آئے گا، نہ تمہاری پالیسی کام آئیں گی، بس تم کو سورہ کہف کی 10 آخری آیتیں کام آئیں گے۔ لیکن دیکھیے اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا دے رمضان شریف سے لے کے اب تک کتنے جمعہ چلے گئے میں نے سورہ کہف کی 10 آخری آیتیں پڑھا نہیں پڑھا ہوں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا اللہ کا بندہ۔ اکثروں کا حال وہی ہے، غفلتوں والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ موقع محل کے اعتبار سے ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بمبئی کا واقعہ ہے، لڑکی بھاگ گئی، پکڑ کے لے کر آئے، دادا نیک ایمان والے، اللہ اکبر، اتنی بڑی داڑھی، نانا نیک داڑھی اتنی بڑی، بیٹی سے پولیس والوں کے سامنے کہہ رہے ہیں بیٹی اس کی لاز رکھ دے، یہ لگایا ہونا داڑھی ہے، محمد کی سنت ہے، بیٹی اس کو دیکھنا، ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، بیٹا ہم تم کو بہت اچھا سکھائیں گے، بڑے کالج میں بھیجیں گے۔ کہنے لگی دادا نانا سنو سنو ایمان والو، کہنے لگی تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے، تمہارے چہرے پہ محمد ہے، لیکن تمہارے دل میں محمد نہیں ہے، تمہارے دل میں محمد نہیں ہے، تم داڑھی دکھاتے ہو، تمہاری اپنی زندگی اور سنتوں سے خالی ہے۔ کبھی تم نے گھر میں سنتوں کو مذاکرہ کرے ابا دادا جان؟ کبھی تم نے اپنے گھر میں کبھی پردے کا اہتمام کے اوپر کچھ بات کرے ہم سے؟
ہم کالج میں پڑھتے تھے، کھلے برقعے کے ساتھ میں جاتے تھے، کبھی آپ نے روکے؟ کہنے لگی بیٹی غلطی ہوگی اللہ کے لیے معاف کر دے، لیکن آج داڑھی کی لاج رکھ دے، کہنے لگی میں اسی داڑھی کی وجہ سے دین چھوڑ رہی ہوں۔ یہ وقت آئیں گے لوگوں، سرک آنکھ کھولو، سنتیں سیکھو، سنتوں کو مذاکرہ اپنے گھر میں کرو، ورنہ یاد رکھو تم مسلمانی کی حالت میں اللہ تم کو اچھا رکھے، لیکن آنے والی نسلیں تمہاری کافر نہ بن جائے۔ اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ یہ سنتوں کو جب دیکھتے ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کیا جمعہ کے دن موت کو یاد کرنے والا دن ہے۔ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، مسجد میں جلدی آنا، مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرنا، یہ ساری باتیں کہلاتا ہے کہ جمعہ کے دن موت کو یاد کرنے والا دن ہے۔ جمعہ کے دن اپنے آپ کو چارج کر کے ہفتہ بھر اللہ کی یاد میں گزارنے والا دن ہے۔ علماء کہتے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا اس لیے سنت ہے کہ تم تھوڑی دیر سوچ لو، اللہ میں اپنی اختیار سے آج غسل کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا لوگ مجھے غسل کرائیں گے، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ ہے غسل۔ اللہ میں آج اپنی اختیار سے سنت ہے غسل کرنا کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ مجھے غسل کرائیں گے، اللہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے مجھے توبہ غسل عطا فرما دیجئے، تاکہ میں ادھر پانی سے ظاہر کو صاف کر لوں اور آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے دل کو پاک کر لوں۔ جمعہ کے دن اچھے اور صاف کپڑے پہننا یہ سنت ہے، تو بولے، اپنے دل میں بولے، من میں سوچے اللہ میں اپنی اختیار سے آج صاف و ستھرے کپڑے پہن رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ مجھے بغیر سلا ہوا کپڑا کفن پہنائیں گے، اللہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے مجھے تقوی کا لباس عطا فرما دیجئے۔ جب تک چپ کے اللہ سے باتیں نہیں کرو گے، چپ کے اپنے اللہ سے مانگو گے نہیں، تب تک یہ دین تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ موقع محل کے اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک کو چھوٹی بڑی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بولو زور زور سے۔ لوگ یہ تو سنتیں ہو گئی، لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ دل دھڑک رہا ہے۔ بعضوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا تو ان کا دل دھڑک رہا ہے، بے چینی والا ماحول ہے۔ اللہ والے اس کے بارے میں کچھ ذکر بول رہے ہیں، جو یہ ذکر کرنے کا اہتمام کریں گا۔ اور بعضوں کی شکایتیں ہیں اذان سننے کے بعد نماز پڑھنا اچھا لگتا نہیں ہے، دل مانتا نہیں ہے، نفس موٹا ہو گیا، دیر رات تک موبائل میں لگے رہنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن فجر کی نماز پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا نفس بڑا شرکس ہو گیا، ہمارا نفس بڑا موٹا ہو گیا، ہمارا نفس بڑا باغی ہو گیا۔ اس نفس کو مارنے کے لیے علماء اکرام کہتے ہیں جو سونے سے پہلے پہلے یہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی سرکشی کو ختم فرمائیں گے، اس کے نفس کی چال بازی کو ختم فرمائیں گے، اس کے نفس کی مکاریت کو ختم فرمائیں گے، اس کے نفس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنائیں گے۔ وہ الفاظ ہے، وہ ذکر ہے، یا ممیتو، بولو زور سے، یا ممیتو، اے موت دینے والے اللہ میری نفس کی سرکشی کو ختم فرما، میرے نفس کو آپ کے حوالے فرما، میرے نفس کی سرکشی کو ختم فرما کر اس کو اطاعت گزار بنا۔ جب تک ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 120 مرتبہ سونے سے پہلے پہلے یا مومیتو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرو گے، یاد رکھنا ابھی جیسی غفلت ہے، ابھی جیسی گانوں پکچروں کی ہم کو عادت ہو گئی، ابھی جیسے ہم نامحرموں کو دیکھنے والے بن گئے، ابھی جیسا ہم لوگ نامحرموں کے پیچھے لگ گئے، ابھی جیسا ہم لوگوں کے گھروں سے بے برکتی ہو گئی،
اسی طرح اسی حالت میں کہ اللہ نہ کرے ہماری موت آ جائے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین بولو زور سے آمین بولیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا مومی تو 120 مرتبہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، سونے سے پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا پڑھیں گے بولیے؟ یا مومی تو۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو تہجد گزار بنائے گا، اللہ تعالی ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا، ہماری زندگی میں نورانی روحانیت زیادہ آئے گی، اللہ تعالی ہمارے مال کو حرام سے پاک فرمائے گا، اللہ تعالی ان جگہوں پہ لے جائیں گا جہاں ہمارے لیے عافیت ہے، خیر ہے، مرضوں سے حفاظت ہے، اس لیے کہ ہمارا نفس اللہ کے تابع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع محل کی اعتبار سے ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔